السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اکثر انسان اپنی ادھوری خواہشات کے بوجھ تلے بے چین رہتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنا حال دل پیش کر دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں ٹوٹ جاتا ہے، کبھی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے، اور پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں دل تھامے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب دل تھک کر سچا ہو جاتا ہے، جب انسان اپنی بے بسی کو مان لیتا ہے، تب وہ لمحے قریب آ جاتے ہیں جب آسمان کی طرف سے مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جانتے ہو، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات ایسے رکھے ہیں جہاں دعا کی تاثیر عام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہے جو سونے، چاندی اور ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھنے والا اگر سمجھ لے تو اس کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ پتہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اور وعدہ سچا ہے، لیکن دعا ہماری طرف سے ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، رمضان میں 2 اوقات ایسے ہیں جن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلا وقت ہے سحری کا وقت۔ یہ وہ ساعت ہے جو تہجد کا بھی وقت ہے۔ رات کے آخری پہر میں بندہ جب تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ پکار خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دل کی سچی فریاد رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا وقت ہے افطار سے کچھ لمحے پہلے۔ جانتے ہو، روزے دار کی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ذرا سوچئے، دن بھر کی بھوک، پیاس، صبر اور اللہ کے لیے برداشت کی گئی مشقت، اور پھر افطار سے چند لمحے پہلے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ دعا کتنی قیمتی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا اچھا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، یا تو اسی دنیا میں اسے عطا کر دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مایوس نہ ہو اگر تاخیر ہو جائے، کیونکہ تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ اور جانتے ہو، رمضان المبارک دراصل دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، زبان کو پاک رکھنے، آنکھوں کو جھکانے اور دل کو نرم بنانے کا موسم ہے۔ اور جو شخص اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے،
وہ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ اصل تبدیلی باہر کے حالات سے نہیں، اندر کے فیصلے سے آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج نیت کر لیجئے کہ ہم اس رمضان کو معمولی نہیں گزاریں گے۔ ہم سحری کے وقت بھی دعا کریں گے، افطار سے پہلے بھی دعا کریں گے، اور اپنے رب سے سچے دل سے مانگیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کمنٹس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو آسانی اور خوشیوں میں بدل دے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دل سے آمین کہیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ سن رہا ہے اور ہمیشہ سے سن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا رب العزت، ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں۔ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھنے والا ہے، اور چھپی ہوئی آہوں کو سننے والا ہے۔ یا اللہ، اس چینل کے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور جتنے بھی لوگ کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، تو ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا رب، جس کے دل میں کوئی جائز خواہش ہے اسے پورا فرما دے، جس کے سینے میں کوئی دبی ہوئی تمنا ہے اسے خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، جس کے دل میں کوئی دلی مراد ہے اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو اسے آسانی کے ساتھ نصیب فرما دے۔ یا رزاق، جس کا رزق تنگ ہے اس کے لیے حلال اور بابرکت رزق کے دروازے کھول دے، اس کے گھر میں برکت، اس کے کاروبار میں ترقی، اور اس کی کمائی میں پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ، جو نکاح کے منتظر ہے ان کے لیے نیک، صالح، دیندار اور با اخلاق شریک حیات کا انتظام فرما، ان کے نصیب آسان کر دے، اور ان کے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یا وہاب، جو اولاد کی نعمت کے طلبگار ہے انہیں نیک، صحت مند اور صالح اولاد عطا فرما، ان کی گودیں بھر دے، اور ان کے گھروں کو بچوں کی خوشیوں سے آباد فرما۔ یا غفار، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے ادائیگی کے راستے پیدا فرما، انہیں عزت کے ساتھ قرض سے نجات عطا فرما، اور انہیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں اچھی صحت، اعلیٰ عزت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا شافی، جو بیمار ہے انہیں کامل شفا عطا فرما، ان کے جسم سے بیماری، ان کے دل سے پریشانی اور ان کی زندگی سے تکلیف دور فرما، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے میرے رب، ہمارے گھر کو سکون، ہمارے دلوں کو اطمینان، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہماری ہر وہ دعا قبول فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔